تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یا علی مدد۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے پچھلے لیکچر کو جو ہم نے علم و گنان کے عنوان سے پیر شمس کے گنان کو لیتے ہوئے یہاں پر پیش کیا تھا، اور وہ گنان دن دن سامی راجا تو سر جانا ہار سائیں جی، اس میں جو آدم کا قصہ تھا اور آدم کی پیدائش کا قصہ تھا، اور کس طرح سے آدم کو مٹی سے بنایا، اس کی آج ہم دوسرے حصے کو کچھ زیادہ تعویلات کے ساتھ اور گہرائی میں جاتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ کچھ کانسیپٹس پیر صاحب نے ہمیں یہاں پر سکھائے ہیں اور سمجھائے ہیں، جس میں سے ایک کانسیپٹ نبی محمد کے نور کا تھا کہ اس کی پیشانی میں جو نور ہے، جو خداوند تعالیٰ نے آدم اور علی سے اور آدم سے 14,000 سال قبل پیدا کیا، بنایا، اسی نور کو آدم میں رکھا۔ اور جو کانسیپٹ ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ تمام پیغمبروں کے اندر وہی خداوندی نور، جو نور علی تھا، نور محمدی تھا، وہ تمام پیغمبروں میں اور آج تمام اماموں میں یکساں ہے۔ یعنی کہ نور کے حساب سے، لیول سے، نور کے درجے میں وہ تمام ایک ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر وہی نور ہے جو خداوند تعالیٰ نے آدم میں رکھا تھا، یہ وہی نور ہے جو نور محمدی تھا، یہ وہی نور ہے جو نور علی تھا، اور آج وہی نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے اندر پنہان ہے۔ یعنی کہ نور کے حساب سے وہ سب ایک ہیں۔ دوسرے کانسیپٹ کی طرف آئے کہ ہر انسان کو مٹی سے بنایا جاتا ہے، جبکہ ہم یہاں پر نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی فزیکل مٹی سے دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں۔ مٹی کے کچھ معنی کو ہم کو سمجھنا ہوگا، قرآن کے کلیات کے ساتھ، گنانوں کے علم کے ساتھ۔ مٹی کا مطلب مومن ہوتا ہے، اور چونکہ انسان کو گارے سے بنایا گیا، یعنی کہ مٹی اور پانی سے، تو پانی کا مطلب علم ہوتا ہے۔ یعنی کہ خداوند تعالیٰ بندے کو مٹی اور علم سے پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر اس پیدائش کی بات نہیں ہو رہی جو ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ سے آدم بھی اسی طرح سے پیدا ہو گیا جس طرح سے آج ہم پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر باطنی، روحانی، عقلانی پیدائش کی بات ہو رہی ہے، اور وہ پیدائش نور سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پیدائش نور علی و نور محمدی سے، نور امام سے کسی بندے کی ہوتی ہے۔ یعنی کہ جب کوئی بندہ، یعنی کہ مٹی، امام کے علم یعنی کہ پانی سے اپنے آپ کو خوب گوندھ لیتا ہے، تو وہ حقیقی معنوں میں پیدا ہو جاتا ہے، اس نور کے ساتھ جس کو یہاں پر پیر صاحب نے محمد کی پیشانی کا نور قرار دیا۔ یعنی کہ نور علی
وہ نور محمد جو آدم میں رکھا گیا تھا وہی نور آپ کے لیے بھی ہوگا جب آپ حقیقی معنوں میں پیدا ہو جائیں گے، امام کی اطاعت کرتے ہوئے، عبادت و بندگی کرتے ہوئے، اس میں اعظم کے ساتھ جب آپ زندہ ہو جائیں گے تو یہ اسی پیدائش کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ تیسرا کانسیپٹ جو یہاں پر رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ تمام لوگوں کی روحوں کا جو سر چشمہ ہے، یعنی کہ جہاں سے تمام لوگوں کی روحیں آتی ہے، اس روح کے سمندر سے آدم کی بھی روح آئی، آپ کی بھی اور میری بھی اور سب کی، یعنی کہ روحوں کا خزانہ خداوند تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہاں سے وہ ایک مقدار میں لوگوں کو اس دنیا کی طرف بھیجتا رہتا ہے، اور ایک مقدار میں لوگوں کو دنیا سے امتحان کے بعد دوبارہ سے بلا لیتا ہے اپنی طرف۔ اور چوتھا کانسیپٹ جو ہمیں یہاں پر سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ ہم یہاں پر کوئی زبردستی نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، خداوند تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہوئے، کچھ وعدے اور قرار لیتے ہوئے، یعنی کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دنیا میں جا کر اچھے انسان بنیں گے، اور خداوند تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے میری اطاعت کی تو میں تمہیں دوبارہ سے اپنے اندر ایک کر لوں گا، اپنے روح اور نور کے سمندر کے اندر۔ یہ کانسیپٹ ہم کو سمجھنا ہوگا، چونکہ ہمارے جو انڈو پاک کے اسماعیلی سے ہیں، ہماری یہ جو جماعت ہے، کھوجا جماعت ہے، وہ کچھ کنفیوژن کے اندر ہے ری انکارنیشن کے کانسیپٹ کو لیتے ہوئے، جبکہ آپ نے اس گنان کے اندر دیکھا کہ ہم اور ہماری روح خداوند تعالیٰ کی روح کے سمندر سے آئی تھی، یعنی کہ ساتویں آسمان سے آئی تھی، نہ کہ جس طرح سے ہندو کانسیپٹ ہے کہ اچھے کام کیے تو یہ ہو جاؤ گے اور برے کام کیے تو وہ ہو جاؤ گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہماری روح خداوند تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور خداوند تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانے والی ہے اور کہیں نہیں۔ اس کے اندر جو پانچواں کانسیپٹ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جسم کے اندر آنے کے بعد ہمارے لیے یہ یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم نے خداوند تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا تھا، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ یا خداوند تعالیٰ میں جاؤں گا اور انسان بن کے رہوں گا، تیری اطاعت کروں گا، اور میں تیری ہی طرف تیرے وعدے کے مطابق جلد سے لوٹ آؤں گا اور ایک دم سے لوٹ آؤں گا۔ لیکن دنیا میں آ کر ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، اس جسم میں آ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری اصل زندگی ہے، جبکہ یہ تو زندگی فانی ہے، 2-4 دن کے بعد گزر جانا ہے اور لوٹ جانا ہے، اور پھر اس خداوند تعالیٰ کے حضور میں جانا ہے جس سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری اطاعت کریں گے۔ اس کے اندر جو چھٹا کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں ہم جتنا بھی کما لیں، جتنا بھی پیسہ سموٹ لیں، آخر میں کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے کا اور کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں چلنے کا ہے، صرف ہماری مٹی کو اسی طرح سے پانی سے دھو کر مٹی کے ساتھ مل جانا ہے، اور ہماری روح کا سفر اور اس کی جو انتہا ہے
وہ لافانی ہے اور ہمیشہ خدا کے ساتھ رہنے والی ہے، اور خدا کے سمندر کے اندر، روح کے سمندر میں رہنے والی ہے، یعنی کہ روح پرمیننٹ ہے، اس کی زندگی پرمیننٹ ہے، نہ کہ یہ جسم اور یہ دنیا۔ یہ کانسیپٹ یہاں پر پیر صاحب نے ہم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جب ہم گزر جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہم کو رونا پڑے۔ آگے پیر صاحب 7ویں کانسیپٹ کے اندر ہم کو یہ سمجھاتے ہیں کہ مرتے ہوئے ہی، یعنی کہ ایک دم سے جیسا ہی ہماری زندگی ختم ہوئی، ہمارا حساب کتاب ہو گیا۔ خدا سریع الحساب ہے، وہاں کوئی وقت نہیں لگتا ہے، کوئی ہم کو 2 4 7 گھنٹے 7 دن انتظار نہیں کرنا ہے کہ فرشتے آئیں گے اور ہم سے حساب کتاب لیں گے۔ ہمارا حساب کتاب تو ہو چکا، وہ تو سریع الحساب ہے، اور ایک دم سے ہماری روح اور ہمارا حساب کتاب اچھا ہو یا برا ہو امام کے حضور میں، خداوند تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں پیر صاحب دعا فرماتے ہیں کہ یا مولا جو سچے لوگ ہوں اس کو تو اپنی بہشت میں رکھنا۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر پیر صاحب یہ فرماتے کہ یا مولا تو اس کا حساب کتاب لیں گا، تو اس کو اپنی بہشت میں رکھنا، تو نے ہی کائنات بنائی، تو نے ہی انسان بنائے، اور تیری ہی طرف ہم لوٹ کر آنے والے ہیں۔ تو پیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یا مولا تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر ہے اور تو ہی باطن ہے، تو ہی علی اللہ ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی ہمارا بنانے والا ہے، تو ہی ہمارا حساب کتاب لینے والا ہے، تو ہی زندگی دینے والا ہے، تو ہی موت دینے والا ہے۔ ہم تیری طرف سے آئے ہیں، اور یا مولا ہم تیرے ہی طرف لوٹ جانے والے ہیں، اور ہم تجھ سے کب جدا ہوئے تھے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ نَّسْنَاهُ فِي امام مبین، ہر چیز یعنی کہ ہم بھی ہر ہمیشہ تیرے ہی اندر سموئے ہوئے تھے، اور سموئے ہوئے ہیں، اور سموئے ہوئے رہیں گے۔ ہم تو تجھ سے کبھی جدا ہی نہیں ہوئے تھے میرے مولا، تو ہی حق تعالیٰ ہے، تو ہی سب کچھ ہے۔ یا میرے مولا تو سچوں کو اپنی بہشت میں، اپنے قریب، اپنے نورانی دیدار میں رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب مولا کی حضور میں دعا کریں کہ یا مولا تو ہم کو دنیا کی لالچ سے دور اور تیرے عشق و عبادت میں بھرپور رکھنا، تاکہ ہم تیری طرف پاک اور پاکیزہ ہو کر لوٹے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں شرمندہ ہونا پڑے، اور ہمیں رونا پڑے، اور ہمیں پشیمان ہونا پڑے۔ یا مولا تو ہم پر رحم فرما، ہم کو اپنے حقیقی علم کے قریب رکھنا، اور حقیقی علم سے اپنے دیدار کے قریب رکھنا، حقیقی علم سے اپنی بہشت میں داخل فرمانا۔ بہت بہت نوازش تمام ساتھیوں کو۔ اس دوران میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو سب غلطیاں ناچیز کی ہے، اور اگر کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو بے شک وہ میرے مولا کی طرف سے ہے، اور اس پر آپ یقین رکھنا۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔